مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ زبان کا جو استعمال ہے وہ کچھ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ مادری زبان کے ساتھ کچھ لہجے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس انداز میں جب کوئی بات کرتا ہے تو سامنے والے کو بسا اوقات وہ اس طرح سے شائستگی نہیں لگتی. جیسے مثال کے طور پہ کسی کا تعلق الہ آباد سے یا لکھنؤ سے ہے تو وہ تو بہت آداب سے بات کرتا ہے, لیکن اسی کے برعکس اگر کوئی پہاڑی علاقے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا لہجہ بڑا کھرا ہوگا اور وہ ذرا تنک کے بات کرے گا, تو ہو سکتا ہے اس کو یہ لگے کہ یار یہ میرے ساتھ جو ہے وہ ذرا سختی سے بات کر رہا ہے. تو کیا اس کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ اس کا ایتھنک گروپ کیا ہے, اس کا انداز کیا ہے, یا اپنے معیار پر رکھ کر آپ نے سب کو پرکھنا ہے؟ شرع کیا کہتی ہے؟ اچھا میں ایک سوال ایڈ کر دیتی ہوں, بعد میں جواب دے دیجیے گا مفتی صاحب بھی, علامہ صاحب بھی, مفتی صاحب بھی, کہ اداب کے جو ہے وہ لمٹ کیا ہے, کیونکہ کبھی کبھی ادب و اداب اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ لیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آغا جو ہے وہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ اگلے بندے کا اتنا ادب کر رہے ہیں کہ ان کے پاؤں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے, اور جب بہت سارے لوگ سینئر صوفوں میں بیٹھے ہوتے تو یہ جا کے سیڑھیوں پہ بیٹھ جاتے تھے, تو مجھے لگتا تھا کہ یہ ادب سے بہت نیچے ہو گیا ہے. تو وہاں پہ لوگ فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں, تو ادب کی بھی تو کوئی لمٹس ہوں گی نا, کتنا ادب کرنا چاہیے یہ بھی بتائیے گا. جی بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سب سے پہلے تو یہ کہ جو دو مختلف مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں تو آپس میں جب ملاقات ہوتی ہے مختلف مزاج لوگ, تو یقیناً فرق آتا ہے, علاقوں کا فرق آتا ہے, زبان کا فرق آتا ہے, اور خاص طور کے اوپر اس تہذیب کا فرق آتا ہے جس تہذیب میں وہ رہ رہا ہوتا ہے. اس سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. اس طرح کی روایت ہمیں سوچا کس سے بھی ملتی ہے کہ ایک شخص آیا, اس نے بہت زیادہ صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے, بہت اکھڑ کے اور اونچے انداز میں بات کی, تو صحابیوں کو بہت برا لگا, اور صحابی ان کو کچھ سمجھیں گے تھوڑا کہتے ہیں کو سمجھانے یا مارنے کے لیے گئے, کس ادب کی کس بارگاہ میں بات کر رہے ہو, تو سب نے روک دیا. اور پھر روکنے کے بعد ہم اس کو بتائے یہ فلاں علاقے کا وہاں کا طریقہ کار ہی اسی طرح سے ہے. اب جب یہ اس کو تعلیم پہنچے گی دین کی تو یہ خود بخود اس لہجے میں آ جائے گا, اس طریقے میں آ جائے گا جو کہ ہمارا طریقہ ہے, جو دین سکھاتا ہے. پتہ کیا چلا کہ کوئی لہجہ اگر ایسا ہے کہ ڈفرینٹ آ رہا ہے تو اس کو نہ اس کے کہ اس کے خلاف کوئی بات کی جائے یا اپنے آپ کو اس آپے سے باہر کر لیا جائے, اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. ہاں اگر وہ اس میں گنجائش ایسی ہے کہ اس کو لہجہ درست ہو سکتا ہے یا اس کا معاملہ اس کا طریقہ کا درست ہو سکتا ہے, اس کو درست کرنے کی کوشش کی جائے, یہی نبوی طریقہ ہے. جی, اور دوسرا سوال جو عابدہ نے پوچھا, جی کہ ادب کی کیا لمٹس ہیں؟ ادب کے لیے دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے رتبے کے حساب سے رکھا ہے. جیسے انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, اس کے بعد اساتذہ, والدین, ہر ایک کے رتبہ ایک لمٹ رکھی ہے. واہ واہ واہ, ہر ایک درجہ بندی ہے. آپ ولی کو نبی کے درجے میں نہیں لا سکتے, نبی کو ولی کے درجے میں نہیں لا سکتے. تو اسی طرح یہ معاملہ دنیا میں, اگر دنیا میں کوئی شخص علم کی وجہ سے اس کی حیثیت ہے تو اس کو علم کے اعتبار سے اس رتبے میں رکھا جائے گا. لیکن اتنا نہیں, یہ خیال رکھنا چاہیے ادب کرتے وقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتا. جی, ادب میں یہ پہلا اصول ہے کہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہیں کرنا ہے. کیا بات, اپنے آپ کو نیچے سطح میں, ہاں ادب کا اس کے نیچے کوئی صاحب علم ہے, کہ آپ اساتذہ ہیں, آپ کے والدین ہیں, ان کی پیروی چومے, سب چومے ہیں, لیکن وہ لمٹس میں آپ کسی اس کا لیٹ جائیں, آپ جا کے وہاں پہ آپ وہ زمین پہ بیٹھے ہیں تو آپ جا کے وہاں کہیں غلط جگہ پہ, خراب جگہ پہ جا کے بیٹھ جائیں, یہاں پہ کوئی مسئلہ ہو, تو اتنا آپ کو ڈیگریڈ والی جگہ پہ نہیں کرنی. ہاں اپنے آپ کو نیچے ضرور رکھنا ہے, اس سے جو مقام کا ہے اس سے نیچے, اگر اس سے نیچے مقام کے ہیں بدل جائے گی اگر یہ اس پہ عمل کر لیں. یہ بہت ضروری ہے, میں اس چیز سے بہت تنگ رہتی ہوں. عاجزی ان کی ساری ہونی چاہیے, زیادہ ہو جاتی ہے.